اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر میں کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، آج کل بہت سارے لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور ان کی رزق میں برکت نہیں رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ اس لیے پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج ڈھونڈتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو، یاد رہے، سب سے بڑا علاج اور وظیفہ یہی ہے، اپنے روزمرہ کے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور جلتا ہے، جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ایسے گھر میں پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں، ایسے گھر میں پھر کوئی بھی پریشانی نہیں آتی۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اور میز پر کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہوتی ہے، بلکہ اس طرح کھانا کھانے سے انسانی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، آج کل بہت سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اور میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا اور صحت کے حساب سے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر کھانا کھانا اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم جس بستر پر سوتے ہیں اس پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے بھی غلط ہے۔ جس بستر پر ہم سوتے ہیں اس پر بیٹھ کر اگر ہم کھانا کھائیں گے تو میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے اور تنگی کا سبب بنتی ہے اور گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ کچھ لوگ تو تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کھانا کھانے سے اور بھی غلط ہو سکتا ہے اور اس سے صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، پھر اس طرح سے کھانا کھایا ہوا جسم کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علم شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ہی دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو چکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ صحابی نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔
کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو تمہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کیسا ہے، آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو دوستو، یاد رہے کہ آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل بستر زیادہ تر روئی سے بنے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ روئی توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، تو ایسا بستر لیور کی توانائی کو جسم سے باہر نہیں نکلنے دیتا، جس کی وجہ سے انسان کا جسمانی نظام خراب ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پیٹ درد اور گیس جیسی شکایتیں رہتی ہیں۔ آج کل کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں کچھ لوگ تو کھانا کھڑے کھڑے ہی کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس سے انسان کی صحت پر صحیح اثر نہیں پڑتا ہے، جس سے انسان کو طرح طرح کی مشکلیں پیش آنے لگتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، کھانا نیچے بیٹھ کر آہستہ آہستہ چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہی کھایا ہوا کھانا انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اسی طرح کھانا کھانا چاہیے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی کھانا کس طرح کھاتے تھے اور کھانا کھانے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا تاکہ ہم آپ کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کا طریقہ بتا سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے صاف نہیں کرتے تھے۔ جب آپ سرکار کھانا کھا لیتے تھے تو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کسی کپڑے سے، طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ ایک ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی، خشک کر لیتے تھے وہ، اس لیے کہ ہاتھوں میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے۔ اس لیے کھانا کھانے سے پہلے آپ بھی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے سے یا رومال سے صاف نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کو کسی تولیے یا رومال سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد دوستو، جب بھی آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیجیے گا اور بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ بھول جائیں اور آپ کھانا کھا لیں تو اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ و اولہ و آخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، میں نے کھانا کھانے اور شروع میں اور آخر میں تیرا نام لیا ہے۔ کھانا کھاتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، الٹے ہاتھ سے کھانا کبھی بھی نہ کھائیں، کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے، جب بھی آپ کھانا کھانا شروع کریں تو اپنا بایاں پیر بچھا لیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر دیں، اور اگر کوئی بھاری بھرکم بدن والا آدمی ہو یا کسی میں بہت زیادہ کمزوری ہے
اور وہ اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتا تو پھر آلتی پالتی مارنے میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد دوستو یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، اور نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں اور نہ ہی کبھی کھانے کو پھونک ماریں، کیونکہ یہ سب کام بھی خلاف ادب میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی آپ کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ کھانے کو بھی نمک کے ساتھ شروع کریں اور نمک کے ساتھ ہی کھانے کو ختم کریں۔ اس کی وجہ سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نمک میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ دوستو ایک بات اور یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کھانا لیتے وقت آپ اتنا ہی کھانا لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ کھانا زیادہ کھانا بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کھانا زیادہ لینے سے آپ کا کھانا ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جب بھی آپ کھانا کھائیں تو تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ یہ عمل بھی آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر اینڈ لائک ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لیے تیار کر سکیں۔ تو اپنی میزبان اجاز الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔